الرحمن الرحیم۔ ایک ہندو بچی تھی، اس کے پڑوس کے اندر نا ایک مسلمان عورت رہتی تھی جو بیوہ تھی اور بچیوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ وہ ہندو بچی اس کی دوست تھی، وہ مسلمان عورت کی بیٹی، تو وہ آپس میں کھیلا کرتی تھی۔ تو وہ کھیلتے کھیلتے جب دیکھتی نا کہ بچیاں آ کر ان کے پاس قرآن پڑھتی تو اس کا بھی دل کرا، وہ آ کر بیٹھ جایا کرتی۔ اس نے بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ آہستہ 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 اس نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا، اور قرآن کے ساتھ اس کی بڑی لگن ہوگی کہ ڈیلی آ کر قرآن پڑھتی تھی، اسے بڑا سکون ملتا تھا۔ جب جوان ہوئی تو پھر بھی قرآن کے ساتھ بڑی لگن تھی، بلکہ یہاں تک کہ وہ مسلمان عورت کے پاس بیٹھ کر نا وہ ایمان کے اندر داخل ہو چکی تھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی تھی، اسلام سے بڑی متاثر ہو رہی تھی، اور اسے قرآن سے بڑی محبت تھی۔ اس کے گھر والوں نے کیا کیا کہ اس کی شادی کہیں پہ طے کر دی، اور جس کے ساتھ اس کی شادی طے کی وہ کٹر ہندو تھا۔ کٹر کا مطلب ایک عام ہندو تھے، کٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جان تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کٹر اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ مرانے پر آ جاتے اتر آتے ہیں وہ لوگ۔ اس نے آ کر بات کی، اس نے کہا میرا خامند کٹر ہندو ہے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، ایسا کوئی نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، میں کچھ کرتی ہوں۔ اس عورت نے، وہ مسلمان عورت نے کیا کیا کہ قرآن پاک کو لیا اور گفٹ بنایا اور اچھی طرح پیک کر کے تو اس بچی کو گفٹ کے طور پہ دے دیا، اور اسے کہا کہ جا کر اپنے سسرال میں جا کر اسے کھولنا، یہاں پہ نہ کھولنا۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ قرآن لیا اور لے کر وہاں پر چلی گئی، اور جا کر اس نے چپکے سے اسے کھولا اور چپکے سے جا کر سنبھال دیا اور چھپا دیا۔ جب اس کا خامند کام کاج پہ جاتا وہ قرآن کھولتی اور پڑھ لیتی۔ ایک دن وہ بڑی روئی، اس نے کہا یا اللہ کب تک میں چھپ چھپ کر یہ قرآن پڑھوں گی؟ یا اللہ کرم کر، اگر تجھے میرا قرآن پڑھنا قبول ہے اور قرآن سے اتنی محبت قبول ہے تو کرم فرما، میرے خامند کو بھی ایمان کی دولت عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے تو اس کا خامند آیا بڑا پریشان، چہرہ اترا ہوا ہے، پریشان ہے، غم زدہ ہے۔ اہلیہ نے پوچھا کیا بات ہے، آج بڑے پریشان ہو، غم زدہ ہو، کیا بات ہو؟ بڑا پریشان ہے، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کہتے کیا بتاؤں؟ اس نے کہا پھر بھی بتاؤ تو سے کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات اس طرح ہے کہ آج میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو میرے منہ سے خون آنا شروع ہوا تھا، تو میں ڈاکٹر کے پاس جا کر مشورہ کیا تو اس نے جب ٹیسٹ کیے تو اس نے کہا کہ تجھے کینسر ہے اور لاسٹ سٹیج پر ہے، بلڈ کینسر ہے اور لاسٹ سٹیج پر، تیرا بچنا مشکل نہیں۔ بڑا پریشان، وہ بھی پریشان ہو گئی۔ بیٹھے بیٹھے اس نے کہا چل ٹھیک ہے، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا بتا۔ اس نے کہا کہ اگر میں تمہارا علاج کروں اور تو بالکل ٹھیک ہو جائے تو میں جو میں کہوں گی تو کرے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں ٹھیک ہو گیا نا، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تو جو کہے گی میں کروں گا۔ اس نے کہا دیکھ لینا، پکا وعدہ کر، پہلے میرے ساتھ وعدہ کر۔ اس نے کہا دیکھو نا، جب انسان بالکل مصیبت کے عین کنارے پہ پہنچا ہوتا ہے نا تو اس کو اس وقت ایک تنکے کے سہارے کا بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں میں بچوں یا نہیں بچوں، اگر بچ گیا تو میں ضرور جو تو کہے گی میں ویسے ہی کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ کبھی سورت یاسین پڑھتی ہے، کبھی سورت رحمان پڑھتی ہے، کبھی سورت ملک پڑھتی ہے، کبھی سورت مزمل پڑھتی ہے، کبھی سورت مدثر پڑھتی ہے، اور روتی جاتی یا اللہ میرے خامند کو یا اللہ شفا عطا فرما دے، اگر اس کو شفا آج مل گئی نا تو اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے یہ ضرور ایمان لائے گا، آج کرم کرتے یا اللہ۔ وہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دیتی رہی، وہ پلاتی رہی، اس پہ پھونک مارتی رہی، قرآن پڑھتی رہی، دعا کرتی رہی اس کے لیے۔ 1 مہینہ گزر گیا لیکن اس کی صحت بہتر ہو رہی تھی۔ اسے کہا جاؤ جا کر پھر ٹیسٹ کروا کے آؤ، ایک دفعہ دیکھ کے آؤ وہاں۔ وہ گیا، جا کر اس نے ٹیسٹ کروائے اسی ڈاکٹر کے پاس جس ڈاکٹر نے کہا تھا کہ لاسٹ سٹیج پر ہے تمہارا کینسر۔ جب اس نے سارے ٹیسٹ کیے تو اس نے کہا کہ تمہیں تو کینسر کا نام و نشان بھی نہیں ہے، تمہیں تو کینسر ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب دوبارہ چیک کریں، آپ نے کہا تھا، یہ رپورٹیں میرے پاس موجود ہیں کہ تمہارا کینسر لاسٹ سٹیج پر ہے،
اب تم بچ نہیں سکتے، اور آپ آ گئے کہتے ہیں کہ یہ کوئی معجزہ ہی ہوا ہے کہ تم بچ گئے ہو، ورنہ تمہیں تو کینسر کا نام و نشان بھی نہیں، ختم ہو چکا ہے۔ یعنی قرآن کی اتنی برکت ہے، قرآن شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بڑی خوشی خوشی کے ساتھ گھر آیا، چہرہ مسکرا رہا ہے، بڑا خوش ہے۔ بیگم نے پوچھا کیا بات ہے، آج بڑے خوش ہیں؟ اس نے کہا میں اسی ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں اور اس ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تمہیں کینسر کا نام و نشان بھی نہیں، تم بالکل ٹھیک ہو، تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنے خاوند کو سامنے بٹھا لیا۔ اس نے کہا تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جو میں کہوں گی وہ تم کرے گا۔ اس نے کہا ہاں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، بتاؤ کیا کرنا ہے مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا پھر دیکھ لینا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جس طرح تو کہے گی میں کروں گا۔ تو اس نے قرآن لا کر سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا میں اندر سے مسلمان تھی اور قرآن سے میری بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، اور میں قرآن پڑھ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتی تھی یا اللہ کب تک میں چھپ چھپ کر قرآن پڑھوں گی، میرے خاوند کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اور جب آپ بیمار ہوئے تو میں نے رو رو کر قرآن پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے خاوند کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ نے اس قرآن کی برکت سے آپ کو شفا دی ہے۔ تو آپ اب اپنا وعدہ نہیں بھولیں گے، اب میں نے جو کہا ہے وہ آپ کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ مسلمان۔ اس کا خاوند بھی کلمہ پڑھ گئے۔ یعنی قرآن کی اتنی برکتیں ہیں کہ قرآن سے محبت ہو جائے تو ہر مصیبت ٹل جاتی ہے، ہر پریشانی ٹل جاتی ہے، ہر بیماری ٹل جاتی ہے۔ یہ قرآن سے محبت ہو تو قرآن ہم سجانے کے لیے گھروں میں تو رکھ دیتے ہیں۔ دیکھو ایک ہندو عورت کا اتنا پختہ ایمان کہ قرآن کے صدقے اللہ سے اپنے خاوند کے ایمان کے لیے دعا کرتی رہی، جو کٹر تھا، جو اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کی گردنیں کاٹنے والا تھا، لیکن قرآن کی برکت سے اللہ نے اس کے خاوند کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ قرآن میں بڑی طاقت ہے، پڑھو قرآن کو، قرآن کے دامن کو پکڑ لو، پھر دیکھو دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی، لیکن پکڑو تو صحیح یار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے دامن کو پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔